بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور آتی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے، محترم ناظرین، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں نکلتے، قسمت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو مانگی نہیں جاتی، قبولیت کو خود اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ استغفر اللہ ہم نے اس سے ہمیشہ بہت چھوٹا سمجھ لیا ہے، لیکن یہ خاموشی میں جو کچھ کر دیتا ہے وہ بڑے جملے بھی نہیں کر پاتے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم انسان کو اللہ کے سامنے مضبوط نہیں سچا بناتا ہے، اور یاد رکھیے سچائی وہ مقام ہے جہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ جو انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کو اپنی ہر سانس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور آتی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے، محترم ناظرین، کبھی انسان پوری محنت کرتا ہے، حساب لگاتا ہے، منصوبے بناتا ہے، مگر پھر بھی رزق جیسے ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے۔ نہ کمی ہوتی ہے نہ وسعت، بس ایک دباؤ، ایک مسلسل فکر۔ ایسے میں جب انسان دل کی گہرائی سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو سب سے پہلے تبدیلی یہ آتی ہے کہ رزق کے فیصلے شور کے بغیر بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی کسی نوکری کے اشتہار کی صورت میں نہیں آتی، نہ ہی اچانک خزانہ ہاتھ لگتا ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو راستے پہلے بند محسوس ہوتے ہیں وہ خود بہت نرم پڑنے لگتے ہیں۔ کہیں سے کام آسان ہو جاتا ہے، کہیں رکا ہوا پیسہ واپس آ جاتا ہے، کہیں ایک ایسا موقع سامنے آتا ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اسے ذکر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ رزق کو صرف بڑھاتا نہیں بلکہ رزق تک پہنچنے کے عمل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذہن پر سے مالک کو کم ہونے لگتا ہے، فیصلے میں الجھن نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ کم وسائل میں بھی زندگی قابل برداشت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا صرف کمائی کا نام ہے، مگر حقیقت میں اس سکون، آسانی اور اطمینان کا مجموعہ ہے۔ استغفر اللہ انسان کے اندر سے وہ بے چینی نکال دیتا ہے جو رزق کو بے برکت بنا دیتی ہے۔ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو وہی آمدن کافی لگنے لگتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر دروازے کھلنے لگتے ہیں، خاموشی سے، بغیر اطلاع کے، مگر پورے اثر کے ساتھ۔ دوسری تبدیلی، محترم ناظرین، زندگی کبھی کبھی ایک بوجھل سی محسوس ہوتی ہے۔ ہر لمحہ ایک نیا امتحان، ایک نیا درد، ایک نیا خواب۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ بوجھ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر دل کا سکون جیسے کہیں کھو گیا ہو۔ جب دل سے کوئی استغفر اللہ کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو حیرت انگیز تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تبدیلی فوراً نظر نہیں آتی، نہ یہ چھپی ہوئی بیماری یا دکھ کو ایک دم غائب کر دیتی ہیں، بلکہ وہ اندرونی دباؤ جو انسان کی روح اور جسم پر برسوں سے جمع ہوا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہلکا لگتا ہے۔ دل کے کمرے میں بیٹھے ہوئے خوف، مایوسی اور دکھ کی وہ شدت جو انسان کو اندر سے توڑ رہی تھی، آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتی ہے۔ دن کے معمولی واقعات بھی اب پہلے جیسے خوفناک محسوس نہیں ہوتے، اور رات کے اندھیروں میں وہ گھبراہٹ جو کبھی سانس روک دیتی تھی، آہستہ آہستہ سکون کی کیفیت میں بدلنے لگ جاتی ہیں۔ یہ ذکر جسمانی سطح پر بھی اثر دکھاتا ہے۔ نیند کی کمی، دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی یا مستقل تھکا، یہ سب آہستہ آہستہ نظر میں آنے لگتی ہیں۔ حقیقت میں استغفر اللہ انسان کے اندر ایک خاموش طاقت پیدا کرتے ہیں، جو دکھ کو توڑ دیتی ہے، پریشانی کو کمزور کرتی ہے اور زندگی کے بوجھ کو برداشت کے قابل بنا دیتی ہے۔ یہ محض علاج نہیں بلکہ اندرونی شفایابی ہے جو انسان کو ہر لمحہ مضبوط ہونے کی ہمت دیتی ہے۔ تیسری تبدیلی، محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں رکاوٹیں اس کے قابو سے باہر ہیں، کام بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اچانک حالات پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور دل میں ایک انجانا سا خوف بڑھ جاتا ہے، جیسے کوئی بڑی طاقت اسے روک رہی ہو۔ مگر جو شخص مستقل دل سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
پڑتا ہے اس کے اندر ایک خاموش مگر غیر مرئی حفاظت حصار بنانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ انسان یہ محسوس بھی نہیں کرتا کہ کب یہ تبدیلی رونما ہوئی، بس اچانک محسوس ہوتا ہے۔ وہ غلط فیصلے نہیں کر رہا، وہ غیر مرئی دباؤ میں نہیں پھنس رہا، اور جو حالات جنہوں نے پہلے اسے مسلسل تھکایا تھا اب آسان اور قابل برداشت لگتے ہیں۔ یہ حالات صرف تحفظ نہیں بلکہ ایک طرح کی روحانی طاقت ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کا رویہ غیر مرئی اثرات کے سامنے غیر محسوس مگر مضبوط ہو جاتا ہے۔ یوں استغفر اللہ نہ صرف دل کو خوف سے آزاد کرتا ہے بلکہ زندگی کو غیر مرئی مشکلات کے اثرات سے بھی محفوظ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ چوتھی تبدیلی، محترم ناظرین، انسانی تعلقات اکثر نفرت، تلخی اور غلط فہمیوں کی دھن میں اٹک جاتے ہیں۔ باتیں کٹ جاتی ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں، مگر جو شخص دل کی گہرائی سے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کے اندرونی کیفیت آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی سب سے پہلے انسان کے اپنے رویے میں آتی ہے۔ زبان نرم ہو جاتی ہے، رد عمل تیزاب کی طرح نہیں بلکہ پانی کی طرح بہنے لگتا ہے، اور دل میں ماضی کے زخموں پر ہمدردی اور سمجھ پیدا ہونے لگتی ہے۔ لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ پہلے جو شخص غصے میں تھا اب تحمل اور شفقت کے ساتھ بات کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتے جو ٹوٹ چکے ہوتے ہیں خود بخود دوبارہ جڑنے لگتے ہیں، رشتہ دار، دوست اور بچھڑے لوگ پھر قریب آنے لگتے ہیں، جیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، میل جول دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی کسی دباؤ یا کوشش کے بغیر آتی ہے، جیسے سب کچھ قدرتی طور پر خود اپنی جگہ پر آ گیا ہو۔ یہ اثر صرف تعلقات کی سطح تک محدود نہیں رہتا، انسان کے اندر محبت، بردباری اور سمجھ بوجھ کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو تعلقات کو بحال رکھنے میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم سے نہ صرف دل نرم ہوتا ہے بلکہ زندگی کے سب رشتے بھی آہستہ آہستہ سکون اور ہم آہنگی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ پانچویں تبدیلی، محترم ناظرین، اکثر انسان رزق کو صرف مال و دولت کے اصول تک محدود سمجھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل برکت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب دل کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس کے پاس جو بھی آتا ہے وہ صرف بڑھتا نہیں بلکہ دل کو کافی محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی فوری طور پر نظر نہیں آتی مگر انسان بتدریج محسوس کرتا ہے۔ فضول خواہشات کم ہو رہی ہیں، غیر ضروری اخراجات رکنے لگتے ہیں، اور ہر چھوٹی آمدنی بھی دل کو اطمینان دینے لگ جاتی ہے۔ انسان کی اندرونی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ ناشکری کے دباؤ سے نکل کر شکر کے جذبات میں ڈوبنے لگتا ہے۔ اس کا اثر روزمرہ زندگی پر بھی نظر آتا ہے۔ خریداری کے فیصلے محتاط ہونے لگتے ہیں، کام کرنے کی لگن سکون کے ساتھ بڑھتی ہے، اور مالی دباؤ کے خوف میں کمی آ جاتی ہے۔ دل کی یہ سکون کی کیفیت مال کی برکت سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ انسان کو ہر لمحے مطمئن اور خوش رکھنے کی طاقت دیتی ہے۔ حقیقت میں یہ ذکر نہ صرف رزق کو بڑھاتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں دل کی خوشحالی، ذہنی سکون اور اطمینان کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی ضرورت وہ روشنی ہے جو دل اور روح کو جکڑنے والے اندھیروں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے کلمات عطا کیے ہیں جو نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں سکون، طاقت اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ رحمت سے نوازتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو استغفار بہت پسند ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ آج تک استغفار اور توبہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ جب کوئی انسان دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک وہ عمل بن جاتا ہے جو دل کی صفائی
روح کی پاکیزگی اور زندگی کی سمت درست کرنے کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سینکڑوں مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک استغفار صرف روحانی عمل نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی، پاکیزگی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دی تاکہ وہ ہر حال میں اللہ کے قریب رہیں اور ہر مسئلے کا حل اللہ کی رضا میں تلاش کریں۔ کوئی بھی مسئلہ، مشکل یا غیر مرئی رکاوٹ اسے توڑ نہیں سکتی۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص استغفار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ انسان ہر چیلنج کو اللہ کے ہاتھوں میں ڈال کر سکون اور اعتماد حاصل کر لیتا ہے۔